ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ معمورۂ عرب سے عجم کے دیار تک، معمورۂ عرب سے عجم کے دیار تک کوئی پہنچ سکانا علی کے وقار تک، کوئی پہنچ سکانا علی کے وقار تک، اولاد فاطمہ سے توسل کیے بغیر، اولاد فاطمہ سے توسل کیے بغیر کوئی پہنچ نہ پائے گا پروردگار تک۔ اور آدم سے کہہ رہا ہے خدا پنج تن ہے یہ، آدم سے کہہ رہا ہے خدا پنج تن ہے یہ، رکھتے ہیں یہ رسائی میرے اختیار تک، رکھتے ہیں یہ رسائی میرے اختیار تک۔ اور ایک دوست نے کہا کہ یہ بھی بول دیجئے گا، کبھی عشق و معرفت کے شعور تک وہ نہ پہنچا، کبھی عشق و معرفت کے شعور تک وہ نہ پہنچا، رہا ظلمتوں میں حیران کبھی نور تک نہ پہنچا۔ یہی سلسلہ طریقت ہے، یہی سلسلہ حقیقت ہے، جو علی تک نہ پہنچا وہ نبی تک نہ پہنچا، جو علی تک نہ پہنچا وہ نبی تک نہ پہنچا۔ حضرات محترم، قرآن کو جانتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہوں گے، کبھی سنتے بھی ہوں گے۔ ایک مختصر سی بات ہے، قرآن، پورا قرآن کتنا ہے؟ 30 جز ہے، اور یہ 30 جز کا مجمع سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی 30 جز میں جو آپ کو ملے گا، جو برکتیں حاصل ہوگی، وہ پورا کا پورا سورہ فاتحہ میں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ 30 جز کا سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا بسم اللہ میں، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ میں، 30 جز کا سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا پورا، بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں ہے۔ یعنی قرآن کو سمیٹو تو بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ہے، اور قرآن کو پھیلاؤ تو سورہ فاتحہ 30 پارے ہے، اس میں یاسین اور رحمان ہے، اس میں نہ جانے کیسی کیسی صورتیں ہیں، تو پھیلاؤ تو 30 جز، اور سمیٹو تو بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ کوئی نہیں بلکہ میں ہوں۔ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ علی کو سمجھے بغیر نہ تو قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ تو قرآن کی صحیح تفسیر کر سکتے ہیں۔ اگر علی کو سمجھا تو میرے اعلیٰ حضرت نے، اگر علی کو سمجھا ہے تو میرے مدنی میاں نے، اگر علی کو سمجھا ہے تو حضور اختر رضا خان نے۔ اسی وجہ سے ترجمہ صحیح ہے، اسی وجہ سے تفسیر صحیح ہے۔ ارے جو علی کو صرف علی کہتے ہیں، نہ ان کا ترجمہ صحیح ہے نہ ان کی تفسیر صحیح ہے۔ ہم علی کو صرف علی نہیں جانتے، بلکہ علی کو خیبر شکن بھی جانتے، شاہ زمن بھی جانتے، حیدر کرار بھی جانتے، مولا علی بھی جانتے، مشکل کشا بھی جانتے، مولا علی شیر خدا بھی جانتے۔ اب قاضی صاحب کہہ رہے تھے خیبر اکھاڑ دیے، ہے نہیں؟ طاقت کا یہ عالم ہے کہ خیبر اکھاڑ دیے۔ ایک آدمی ہولا بن کے آیا، اے علی میں نے سنا تھا آپ میں بہت طاقت ہے، آپ کی تلوار میں بہت طاقت ہے، میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تلوار میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر پتھر پہ رکھ دیا جائے تو 2 ٹکڑا کر دیتا ہے، میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، آؤ ٹھیک ہے آؤ۔ حضرت علی اپنا ذوالفقار اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ آدمی مار رہا ہے، 2 ٹکڑا نہیں ہو رہا۔ اے علی آپ کے بارے میں اتنا مشہور ہے، آپ کی تلوار کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ تلوار اگر پتھر پہ رکھ دیا جائے 2 ٹکڑے ہو جاتے، میں آپ کے سامنے مار رہا ہوں لیکن کیا بھی نہیں ہو رہا۔ حضرت علی فرماتے ادھر آ،
ذرا ادھر آ. اس کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں تلوار، تلوار کے اوپر اس کا ہاتھ، اس ہاتھ کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ. اب فرماتے ہیں کہ مار، پہلے زور سے مارا تھا، اب رکھنا تھا تو ٹکڑا ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تلوار میں طاقت نہیں ہے، ورجنل طاقت، ورجنلٹی حضرت علی کے اندر ہے. تو جیسے دنیا کے پتھر کو حضرت علی کے ہاتھ کے بغیر توڑ نہ سکے، ویسے ہی جنت میں بھی حضرت علی کے بغیر جا نہیں سکے. اسی وجہ سے ضروری ہے یارو کہ ہم کو حضرت علی کو حضرت علی سمجھنا ہے، حضرت ابو بکر نہیں سمجھنا ہے. کیوں معلوم ہے کہ نبی کے حیات طیبہ میں نبی کے جائے نماز پہ نماز پڑھانے والا حضرت ابو بکر، زندگی میں با حیات. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان، اللہ کے نبی نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 مرتبہ 3ویں مرتبہ میں آگے بڑھے تو جائے نماز کو سنبھالنے والا ابو بکر ہے، لیکن بستر نبی پہ سونے والا حضرت علی ہے. تو اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے، اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے ہر صحابی افضل و اعلیٰ ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ جائے نماز پہ جانا بڑی بات نہیں ہے اور بستر پہ سونا بہت بڑی بات ہے، تو وہاں پر حضرت عمر بھی تھے. فرماتے ہیں کہ لو کانا بعدی نبیًا فہو عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لیکن اللہ کے نبی عمر کو نہیں بھیجا، عثمان کو نہیں بھیجا، حضرت علی کو نہیں بھیجا. کیوں معلوم ہے؟ خلافت ترتیب دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں سنو، میرے دنیا اس جہاں سے پردہ فرمانے کے بعد جیسے میری حیات طیبہ میں جائے نماز کو سنبھالا ہے، ویسے خلافت کا درجہ اولا بھی سنبھالے. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ہر صحابی نبی کی اتنی ہی تعظیم کریں جتنی حضرت علی کی کرتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ ان میں سے کسی ایک، یہ چاروں خلیفے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک صحابی کی ہم بھی بے حرمتی کر دیے تو حالت ایمان سے نکل جائیں گے. اسی وجہ سے ضروری ہے میرے دوستو، ہم ہر صحابی کو سچا جانیں گے اور ان کے